یہ قرآن کس پہ یہ جو قرآن ہے وہ کس پہ نازل ہوا؟ آپ بتائیے. نہیں مجھے تو پتہ ہے. تو آیت کوٹ کریں. دیکھیے آپ جب بات کریں آپ نے کہا ہم لوگ قرآن سے چلتے ہیں. ہاں تو آپ نے کہا کہ قرآن, آپ نے جو مشکل ڈالی ہے اس نہیں آسان ہے, بہت آسان ہے. قرآن آپ نے کہا ہمارا کرائٹیریا قرآن ہے, ہم قرآن پہ ہی بات کرتے ہیں. تو اب آپ نے کہا کہ کیا قرآن مجید, ایک سیکنڈ, کیا قرآن مجید کسی پیغمبر کے ساتھ جو منسلک ہے وہ ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد. جی اور لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں جو محمد پہ نازل کیا گیا. جی یہی ہے نا. یہاں یہ لکھا ہے کتاب, اس آیت میں لکھا ہوا ہے کتاب نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کہیں لکھا 67 دفعہ قرآن آیا, قرآن لفظ 66 ٹائمز. اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دفعہ نام ہے, 1 دفعہ احمد ہے, 5 نام ہیں. ان کے ساتھ نام قرآن نہیں آیا, بس یہ آیا جو میں نے ابھی پڑھا نزل علی محمد. اب آپ نے ایک کہانی بنائی ہوئی ہے کہ جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی تھے 14 سال پہلے آئے تھے, اس پہ قرآن, یہ ساری باتیں آپ بنا رہے ہیں. آپ سے مطلب آئی ناٹ ٹاکنگ یو, سوری, مطلب پبلک بنا رہی ہے. لیکن اس کتاب کا انٹرنل ایویڈنس نہیں ہے. اچھا میں اس کی, آپ جب کہہ رہے ہیں اس کے 10 سے انٹرنل ایویڈنس نکالیں گے تو اس میں سے انٹرنل ایویڈنس بتائیے مجھے آپ کے 14 سال پہلے محمد پہ قرآن نازل ہوا. اچھا انٹرنل ایویڈنس, ناٹ کہ واٹ پیپل آر ٹیلنگ می فرام کس پہ نازل ہوا؟ جی کس پہ نازل ہوا؟ یہ تو ہر زمانے میں نازل ہوتا ہے, آج بھی نازل ہو رہا ہے. کس پہ؟ آج یہ الفاظ جو اس وقت لکھے ہوئے ہیں جی جی وہ کس پہ نازل ہوئے؟ قبلہ میں نے کہا آج اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پہ بھی نازل ہو رہا ہے, مجھ پڑھ میرے رہا پہ تو نازل نہیں ہوئے نا. یہ اچھا آپ پہ نازل نہیں ہوا نہیں. یہ کوئی کتاب اس پہ پھر آپ کیسے بات کر رہے ہیں مجھ سے؟ نازل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کانسیپٹ نہیں کانسیپٹ کیسا ہے آپ کے پاس اگر نازل ہی نہیں ہوگا؟ اگر انفارمیشن اللہ کی طرف سے آپ کے پاس نہیں آ رہی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے مجھ سے. اللہ کی طرف سے ایک شخص کے اوپر نازل ہوئی. یہ کہاں لکھا ہوا ہے ایک شخص کے اوپر نزل علی محمد؟ ابھی آپ نے کہا نا, تو محمد پہ کیا نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ بتائیے وہاں لکھا ہوا ہے کچھ کیا؟ آپ بتائیں نا. میں کیوں بتاؤں جو لکھا, میں وہی مانتا ہوں جو لکھا ہوا ہے, میں وہی مانوں جو محمد پہ نازل کیا گیا. جی مجول کیا جو نازل کیا گیا ماں ہے نا, بے ماں, وتھ واٹ, وہ کیا ہے؟ واٹ ایور. نہیں واٹ ایور نہیں, تو آپ بتا دیں کیا نازل کیا. نعوذ باللہ کوئی عمران سیریز تو نہیں نازل ہوا نا؟ آپ بتا دیں, جو آپ کے ذہن میں کچھ اور چیز آ رہی ہے وہ بتا دیں. یہ جو آیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اس وقت جی جی جو قرآن کے نام سے, وہی نازل ہوا یا کچھ اور نازل ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو آپ نے ابھی کہا نا بما نزل علی ہاں بس میں نے جو بھی نازل کیا نازل ہوا, جو بھی نہیں. اچھا میں جواب دیتا ہوں, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, اور کہو قولوا آمنا, تم سب مل کے کہو ہم ایمان لاتے جو ہماری طرف نازل ہوا. وما انزل الی ابراہیم, اور جو نازل ہوا ابراہیم پہ. تو آپ کی طرف کیا نازل ہوا؟ ہماری طرف نہیں. دیکھیں نا, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, ہماری طرف نازل ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے طرف, اسماعیل علیہ السلام کی طرف نازل, بتا نہیں رہا کیا نازل ہو رہا ہے, عیاں ہو رہا ہے, ریویل ہو رہا ہے. پھر کہتا ہے وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ, اسی آیت میں موسیٰ عیسیٰ کو دیا, نازل نہیں دیا. وما اوتی النبیون, اور نبیوں کو دیا. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون, یعنی جو کچھ مجھ سے ریویل ہوا, جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پہ ہوا, اسماعیل علیہ السلام پہ, اسحاق علیہ السلام پہ, جو کچھ موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا اور نبی کو دیا, ہم کسی میں تفریق نہیں کریں گے. تو جو محمد پہ نازل کیا گیا اور جو مجھ پہ نازل کیا گیا اور جو ابراہیم پہ نازل کیا, اس پہ تفریق نہیں کر سکتے. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون, ہم اللہ کے مسلم ہیں, اللہ کے لیے, لہو اس کے لیے. یہ مسلم ہو گیا میں. یہاں تو میں نے آپ بتایا کہ نازل بتایا کہ جو نازل ہماری طرف ہو رہا ہے, جو نازل ابراہیم علیہ السلام پہ, اسماعیل اسحاق پہ ہو رہا ہے, جو محمد پہ نازل کیا گیا. لا نفرق, نازل کے معنی اگر دیکھیں, نازل عربی کا لفظ ہے, اردو میں اگر آپ کیا سمجھتے ہیں نازل کو, انگلش میں ریویلیشن, سینڈ ڈاؤن. اوکے, واٹ ایور از سینڈ ڈاؤن, جو آپ نے کہا مجھ پہ تو نازل ہی نہیں ہو. سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے تو نبوت چل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھ پہ نازل نہیں ہوا. ایک نہیں, مجھے بڑی حیرت ہوئی, اس وقت آپ نے کہا مجھ پہ نازل ہی نہیں ہوا. آپ کو کم حیرت ہوئی ہے, مجھے زیادہ حیرت ہو رہی ہے. یہ آپ نازل کو نہیں مان رہے, آپ پہ نازل ہوا. اللہ کہہ رہا ہے کہو کہ ہمارے پہ طرف نازل ہو رہا ہے. آپ مسلسل بول رہے ہیں جی, تو اگر تھوڑی سی سن لیں. قرآن کریم کا محاورہ یہ ہے کہ قوم میں سے جب ایک کو دی جاتی ہے چیز تو وہ گویا پوری قوم کے متعلق دی جاتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنی اسرائیل کو کہ تم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنایا, تم کو ملوک بنایا, بادشاہ بنایا. اسی طرح جو خلافت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہ خلیفہ ایک ہوتا ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ سب کو خلافت ملی ہے. تو ایک فرد کو دے کر پوری قوم, جو پوری قوم مراد لی جاتی ہے. میری بات سنو نا پہلے. انزل الینا اور انزل علینا, یہ دو قرآن میں الفاظ ہیں, دونوں آئے نا.
جب نبی کی بات ہوتی ہے تو الہ کا صلہ استعمال ہوتا ہے اس میں. نبی کے اندر اعلیٰ کہہ رہے ہیں الہ الہ اعلیٰ کہہ رہے ہیں الہ پھر الہ مطلب ٹورڈس اور اعلیٰ مطلب اپون اوپر. جی تو جب اللہ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ ہم کو یہ چیز دی گئی, ہماری طرف نازل کی گئی. ہماری طرف نازل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ایک فرد کے اوپر وہ بات نازل ہوتی ہے. جمع میں کہا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا, جمع میں کہلوا رہا ہے اور مسلمون جمع ہیں. جی بالکل, تو مسلمانوں سے کہہ رہے یہ بات کہو. انبیاء کی بات ہوتی ہے نہیں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. یہ جو آیت ہے اسے مسلمان پہ ختم ہو رہی ہے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. تو اب آخر میں اینڈ میں جا کہتا ہے ونحن لہ مسلمون, ہم اسی اللہ کے لیے مسلمان ہیں, مسلم ہیں, سر تسلیم کرتے ہیں. کیا بلیو کرتے ہیں؟ میں آیت نکال لوں گا. ہاں, سورہ بقرہ کی 136. اچھا, اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وقالوا کونوا ہودن اور نصارا. یہ بات نہیں مجھے پتا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پا جاؤ گے. کل بل ملت ابراہیم حنیفہ, ان سے کو کہ نہیں بلکہ ابراہیم حنیف کی ملت جو ہے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. قولوا آمنا باللہ, تم یہ سب یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون. تو اس میں الینا مسلمانوں کی طرف بھی آیا ہے, اس میں علینا بھی آیا کئی جگہ. یہاں پہ نہیں, وہ علینا الگ ہے, وہ سورہ ال عمران میں تیسری صورت ہے, وہ 84 آئے تھے جہاں علینا آیا تھے سورہ ال عمران. یہاں پہ وما انزل الینا جو ہماری طرف نازل کیا گیا, یعنی یہ کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا ہوا, ہماری طرف جو آخری مسلمون ہیں ان سے کہہ رکھا ہو. جی دیکھیے آیات, دیکھیے میری بات صحیح ہے, آپ کی بات صحیح ہے. نہیں, میں تھوڑا سا بولنا بھی چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ رہا ہے جب اللہ یا ایھا الناس کہتا ہے تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہا, یہ انسان کو مخاطب کر رہا ہے. یا بنی آدم کہتا ہے بنی آدم, یا بنی اسرائیل. اسی طرح جب اللہ نے یہاں کہا قولوا آمنا باللہ تو وہ روح امین روح القدس کے ساتھ تو میسیج آ رہا ہے. اب یہاں پر اللہ نے آخر میں نحن لہ مسلمون کہا تو وہ ایڈریس قولوا مسلمانوں کو کہا گیا. تو ہمیں ہی دیکھنا پڑتا ہے کانٹیکسٹ میں کس کے بارے میں بات ہوئی جاتی ہے. تو یا ایھا نبی جب کہا تو نبی سے مخاطب کر دیا, اب نبی سے کنیکٹڈ بات ہو گئی. تو یا بنی آدم کا تو بنی آدم ہو گیا, یا بنی اسرائیل کا تو بنی اسرائیل ہو گیا. تو ہر جگہ محمد نہیں لائیں کہ ہر جگہ محمد سے کہا, محمد سے کہا. نہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر آیت کو محمد سے کر دیتے ہیں. ایک شخص ایک کتاب کا مصنف ہے, وہ اللہ تعالیٰ. نہیں عام دنیا کی بات کر رہا ہوں, سن تو صحیح نا میری بات. ایک شخص ایک کتاب لکھتا ہے آج سے 150 سال پہلے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اب جب آپ اس کی کتاب پڑھیں گے اور اس میں اس طرح کا کوئی مکالمہ لکھا ہوگا تو وہ لازماً ہمیں یہ 150 سال پیچھے لے کے جانا پڑے گا. بالکل 150 سال پہلے اس بندے نے یہ بات لکھی اور آج ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس میں انسانیت کی ہدایت کی بات ہو, گمراہی کی بات ہو, جو بھی اس میں ہو. بین ہی اللہ تعالیٰ جو انسان سے کلام کرتا ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور متکلم ایک کلام نازل کیا. جیسے کہ اس نے کہا کہ کلام کرنا اس کی صفت ہے کہ وہ کلام کرتا ہے. اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا اور اس میں یہ کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بما انزل الیک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے, جو اس پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل من قبلک, اور جو تجھ سے پہلے جو بھی ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں. تو ایمان لانا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے جو مومنین ہیں, جو ایمانیات کی صفت ہے. سر جی میری بات, ایمانیات کی صفت میں جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 ہے, جی اس میں فرمایا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول بھی ایمان لے آیا جو اس پر اس کے رب کی طرف سے نازل ہوا. والمؤمنون, اور مومنون بھی لے آیا. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ, اس کا مطلب ہے کتب ہی ہے, جمع میں 6 دفعہ ہے قرآن میں, ایک تو نہیں ہے نا, 6 ٹائمز ہے کتبی, 6 ٹائمز ہے کتبی, 230 ٹائمز ہے کتاب. جی تو میں بتا سکتا ہوں یہ کتبی کیا ہے, میں بتا دوں گا آپ کو, مگر ہم کتبی ڈسکس نہیں کر رہے. میں پہلے وہ بات کلیئر کر دوں, یہاں پر بالکل میرا بالکل اس پہ مختلف کانسیپٹ ہے. انسان جو لکھتا ہے وہ ایونٹ کے بعد لکھتا ہے, جو آپ نے کہا ایونٹس کے کوئی بھی واقعہ ہو جائے گا تو آپ اس کو پھر اس کو لکھ دیتے. اللہ نے پہلے کتاب لکھی ہے, بعد میں انسان آیا, بعد میں ہر چیز ہوئی ہے.
میں ایگزیکٹلی اپوزٹ سمجھتا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت. اچھا جنگ بدر ہوئی سر ایک سیکنڈ بات ایونٹ ہے نا, جنگ بدر ایک ایونٹ ہے. بدر کو تو قرآن میں نہیں ہے, اس کو بات ہی نہیں کریں, جو قرآن میں ہے وہ بات کریں نا. اچھا جنگ بدر قرآن میں نہیں ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ سر. بِبَدْرٍ. بدر جنگ لفظ کے ساتھ بدر قرآن میں نہیں ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں. بدر کا لفظ ہے قرآن میں تو اس کا مطلب جنگ ہو گئی. میرا مطلب ہے کہ جو چیز ہم بولتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کا جو کانسیپٹ معاشرے میں ہے کہ وہ جب کہا تھا 14 سال پہلے, میں یہ بلیو نہیں کرتا ہوں بالکل بھی. اللہ آج آیت میں آج بھی بول رہا ہے, کیونکہ اللہ کو آپ باندھ زبان اس کے نعوذ باللہ اس کے کلام کو بند نہیں کر سکتے کہ وہ کلام نہیں کرتا. 100% آج کلام کر رہا ہے. شیطان گمراہ کرتا پھر رہا ہے, اس کو تو آپ نے آزاد چھوڑا ہوا ہے. اللہ کلام نہیں کر سکتا, رسول کلام نہیں کر سکتا, رسول آنے بند ہو گئے, نبی بند ہو گئے, سب بند. آپ تو نہیں, آپ تو مانتے ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں میری نظر میں اللہ کلام آج بھی کر رہا ہے, ویسے ہی کر رہا ہے جیسے پہلے کیا اس نے, بالکل ایگزیکٹلی ویسے, نو ڈفرینس. اور اسے کہہ بھی کہ تم جو نازل تم تفریق بھی نہیں کر سکتے, تم یہ کہہ بھی نہیں سکتے ان کو کچھ دیا, ان کو کچھ دیا, ان کو کچھ دیا. نو ڈفرینس. تو جو ریویلیشن ہو رہی ہے آج کلام سے مجھ پر, جو آپ پہ ہوئی ہے ریویلیشن, وہ تفریق اگر ہو رہی ہے آپ کی ریویلیشن, میں تو مان رہا ہوں آپ پہ ریویلیشن ہوئی ہے, لیکن وہ میچ کرنی چاہیے اس کلام سے جو سامنے. میرے پہ ریویلیشن ہوئی جو سامنے میں اس سے میچ کر کے دکھا رہا ہوں. آپ ہیں تو آپ دکھا دیں. جب وہاں میں نے پڑھا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک, تو آپ کے حساب سے یہ 14 سال پہلے کہا ہوا, وما انزل من قبل 14 سال سے پہلے کے بعد, ہم تو ہیں ہی نہیں پھر اس کے معنی, ہمارا تو ذکر ختم ہو گیا نا. پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور لوگ ایمان لاتے ہیں تجھ پہ جو نازل ہوا 14 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, وما انزل من قبل کا اس سے پہلے پھر نازل ہوا. اب ہم کہاں گئے؟ پہلے نازل ہوا 14 سال پہلے, ان سے پہلے نازل من قبل ہو گیا, وہ بالآخر تم یقین اور آخرت یقین رکھتے ہیں. اب میں بلیو کیا کرتا ہوں, اس کے اوپر ذرا پاس کریں. نہیں ابھی میں اپنا بتاؤں نا, یہ بالآخرت ہم یقینون, نہیں ابھی دوسری بات میں یہ نہیں ہے وہی بات ہے بھائی. بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو کا ہے میرے حساب سے یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے, اور مجھے ایمان لانا ہے اس کا پر جو اس پہ نازل ہوا, جو کچھ اس پہ نازل ہوا وہ پریزنٹ ٹینس میں ہوگا, اور آخرت پہ میں یقین رکھتا ہوں. اگر آپ محمد رسول اللہ کو پریزنٹ ٹینس میں مان رہے ہیں تو بالکل بات صحیح ہو جائے گی صحیح. لیکن اگر محمد رسول اللہ کو آبا و اجداد مان رہے ہیں, جو منع کر رہا ہے ما کان محمد آبا و اجداد نہیں ہے, پریزنٹ ٹینس میں لیا ہوگا لیکن رسول اللہ, لیکن ہے رسول, تو میں مان جاؤں گا. اگر وہ پریزنٹ ٹینس میں لیا ہوگا کہا کو محمد رسول اللہ کو, تو میں مان جاؤں گا. لیکن آپ نے 14 سال پیچھے پھینکا تو میں نہیں مانوں گا. سورہ 47 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آیا, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں, وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا جاتا ہے, اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے, اور ان کی برائیاں ڈھانپ دیتا ہے, اور ان کی حالت صحیح کر دے گا. تو اس کے معنی وہی کتاب جب تلاوت کی جا رہی ہے اسی میں سے تلاوت کیا جا رہا ہے, وہ نازل ہو رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جاتا ہے. تو آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس پہ ایمان طرف کی راہ پہ, اور ان کی برائیاں ڈھانپ دے گا, اور ان کی حالت صحیح کر. کون لوگ؟ جو ایمان لاتے ہیں, اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں. وآمنوا, اور ایمان لاتے ہیں. پہلے سے کتاب چلی آئی اس پہ ایمان لا رہے تھے سب, موسیٰ علیہ السلام کو سب پیغمبروں میں, اب ایمان لایا جا رہا ہے اس بات پر کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا جا رہا ہے. نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا جا رہا ہے اس پہ ایمان لانے کو کہہ رہا ہے. دیکھیں ڈبل ہے, والذین آمنوا ایک دفعہ ہے, لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, جو صحیح عمل کیے. پھر کہا وآمنوا, اور ایمان لاتے ہیں, بما نزل علی محمد, اور جو نازل کیا جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس پہ ایمان لاتے ہیں. اسی کتاب سے جو نازل کیا جا رہا ہے وہی کتاب پہ جو نازل اس پہ حق, وہو الحق من ربہم, وہ حق ہے, سچ ہے ان کے رب کی طرف سے. کفر عنہم سیئات, اور ان کی برائیاں ڈھانپ دے گا. وہ اصلح بالہم, اور ان کے جو حالت ہے صحیح کرنے, جو حالت بگڑی ہوئی ہے, آیا کا بگڑا ہوا ہے سب. الگ الگ کتابیں بنائیں گی, الگ الگ شرائع بنائیں گی, موسی شرح, عیسی شرح, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے, کس نے کر رکھا ہے؟ سیم چیز ہے, کوئی فرق نہیں. اللہ ہمیشہ سے, اس کا کلام ہمیشہ ایک ہی کلام ہے. اللہ کو 2 3 4 باتیں تھوڑی کر رہا ہے, کبھی کدھر کر رہا ہے, کوئی کتاب ایک کتاب ہے اس کے اندر ساری صفات ہی نہ ہے. اور یہ دیکھیے اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ 2:136, قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. کہو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ, اور جو نازل ہوا ہماری طرف, اور جو نازل ہوا ابراہیم پر, اسماعیل پر, اسحاق پر, ویعقوب پر, اور اسباط پر,
سب پہ جو اللہ نے نازل کیا. وما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ, اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتیہ النبیون من ربہم, جو کچھ دیا نبیوں کو تمہارے رب کی طرف سے تھا. لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون, ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے, ہم مسلم ہیں. اور مسلم اور مومن کیا کر رہے ہیں, ان کا یہاں ایمان آ گیا. ہم ایمان لاتے ہیں جو نازل ہوا ابراہیم کی طرف, اور جو نازل ہوا اسماعیل کی طرف, اور جو نازل ہوا اسحاق کی طرف, اور نازل ہوا یعقوب علیہ السلام کی طرف, اور جو ٹرائبز ہیں جتنی ان کی طرف جو بھی نازل ہوا, اور جو کچھ بھی دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو. لا نفرق بین احد منہم, ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون, ہم مسلم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وہ شرعی محمدی تھی, اور وہ شرعی پتہ نہیں موسوی تھی, پھر شرعی عیسوی تھی, اور پتہ نہیں سب کی مختلف شرائع ہیں, مختلف کانسیپٹس ہیں. یہاں کہہ رہا کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. جو اللہ کی کتاب ہی چلی ہے, سب کو یہی کتاب ملی ہے. اگر یہی کتاب اگر آپ مان لیں کہ تمام انبیاء کو ملی اور اسی میں سے نازل ہوا ہمیشہ سے, تو آپ کسی میں تفریق نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ یہ مانیں گے یہ والی کتاب, تو تفریق ہو جائے گی. اللہ ہے کہ اسی کتاب ہے کہ اس کے 99 صفاتی نام ہے, تو 99 اللہ ہیں نہیں, ایک ہی اللہ ہے. دیکھیں جو کانسیپٹ ہے نا آپ کے, جی وہ کافی کنفیوزنگ ہے, اور اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے, اوپینیٹڈ تفسیر. جو آپ یہ تو آپ کا ایک اوپینین ہے میرے بارے میں. وہ ایک آیت اٹھا کے اس کا وہ ترجمہ کرنا جو قرآن کی باقی آیات کے بالکل خلاف ہے. فار ایگزامپل ابھی آپ نے ایک آیت پڑھی تھی, افلا پوری نہیں پڑھی تھی, اب میں پڑھ دیتا ہوں. افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ اس پڑھائی پہ غور نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ, جو میں نے پڑھا غیر اللہ کی طرف سے تھا. لوجدوا فی اختلافا کثیرا, جو بھی میں نے بھی پڑھا ہے اگر اس اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو اختلاف کثرت سے دکھاتے ہیں آپ فوراً فٹافٹ دکھائیں. بہت ساری آیتیں چھوڑیں, ایک آیت بتائیں جو میں نے پڑھی اور اختلاف. اللہ کی طرف سے ہی ہے, ہم تو مانتے ہیں اللہ نہیں نہیں, میں نے جو پڑھی ہے بھی آیت, جی جو آپ کہہ رہے ہیں کنفیوژن آ رہا ہے, جی جی تو اس پہ اختلاف کثرت سے آ جائے گا. افلا یتدبرون القرآن, کیا پہ اس قرآن پہ وہ غور نہیں کرتے. ولو کان من عند غیر اللہ, اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوگا. لوجدوا فی اختلافا کثیرا, تو اس میں ضرور تم اختلاف پاؤ گے. تو اللہ جو ہے اس کی کتاب اور اس کی روح جو انڈرسٹینڈنگ ایسنس ہے, جو بات کا اصل مقصد ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے.